أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 15 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ سب سے پہلے لسننگ کیجئے، پھر ہم تجوید رول سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اب ہم تجوید رول سیکھتے ہیں۔ فا میں ہمس ہوتی ہے، اس کی صفت ہے، اور فا کے اوپر جو حرکت ہے زبر کی وہ 1 کاؤنٹ ادا ہوگی۔ پھر حمزہ ہے، حمزہ کو محقق ادا کرتے ہیں، حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے فتح کی 1 کاؤنٹ ادا۔ میم مشدد ہے، غنہ ہوگا 2 کاؤنٹس کے برابر، اور اس کی فتح کی حرکت جو ہے وہ 1 کاؤنٹ ادا ہوگی۔ غنہ کا مطلب ہے کہ ہم میم کی آواز کو 2 حرکت کے برابر ناک میں ٹھہرائیں گے۔ اس میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو ہلائیں گے نہیں، لام میں توسط آئے گا۔ پھر لام کے آگے حمزہ ہے زیر کے ساتھ، تو اس حمزہ کو محقق ادا کرنا ہے، قطع کر کے پڑھنا ہے، حرکت کو 1 کاؤنٹ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد سین آ رہا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، تو نون کی جو آواز ہے اس کو ناک میں ٹھہرائیں گے، نون کی آدھی آواز کو، اور اس کو کہتے ہیں اخفا، نون کی آدھی آواز کو ناک میں لے کے جانا، اور اس کو مقدار جو ہے وہ 2 کاؤنٹس ہوگی۔ سین کے اوپر کھڑی مد ہے، 2 کاؤنٹس کے برابر سین کو لمبا کریں گے، نون کے اوپر پیش کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پھر حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ ادا کریں گے حرکت کو، اور الف سے پہلے دال کے اوپر فتح کی حرکت ہے، تو یہاں پر الف مد کا رول ہو رہا ہے، اس کو 2 کاؤنٹس لمبا پڑھیں گے۔ اِذَا، ماں جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ میم کے اوپر زبر کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ حرکت ادا کریں گے لیکن مد نہیں ہوگی۔ کیونکہ میم کے بعد ہم نے اس کو با ساکن کے ساتھ ملانا ہے، مب اور با ساکن ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، با ساکن کو ہلانا ہے، ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے، مب۔ تا کے اوپر فتح کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ، لام کے اوپر جو حرکت ہے وہ یہ کھڑی مد ہے، تو 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے لام کو، اور پھر ہا ہے، ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ مبتلاہ، رو کے اوپر فتح کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ پڑھیں گے اور پر کریں گے رو کو، کیونکہ جب زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے رو کو پر پڑھا جاتا ہے۔ با کے اوپر تشدید ہے، تشدید ٹائم ٹیکنگ ہوگا، اور جو پیش کی حرکت ہے اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ پھر ہا ہے، ہا جو ہے یہ اکثر حلق سے ادا ہوگی، یہاں پر آپ ہا کے اوپر پیش دیکھ رہے ہیں، آگے واؤ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، تو اس ہا کی جو مقدار ہے وہ بھی 2 کاؤنٹس کے برابر ہوگی، کیونکہ جب الٹا پیش آتا ہے جو آپ اپنے پاکستانی مصحف میں دیکھیں گے تو الٹی پیش بنی ہوئی ہوگی، اس کو 2 کاؤنٹس کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ربہ، پھر آگے آ رہا ہے فا میں ہمس ہے اگین، اور اس کے اوپر جو زبر کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ، پھر حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت 1 کاؤنٹ۔
کاف ساکن ہے، کاف کی صفت ہے ہمز کی، وہ لے کے آئیں گے، اور را کے اوپر فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ اور را پر، میم کے اوپر فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ، اور یہاں پہ ہا اقصا الحلق سے ادائیگی، اور پھر الٹا پیش ہے اس کا مطلب، کیونکہ آگے واو لکھی ہوئی ہے تو 2 کاؤنٹس کے برابر ہم اس ہو کو لمبا کریں گے۔ فَأَكْرَمَهُ، پھر آگے واو آ رہا ہے، واو کے لیے اپنے لپس کو راؤنڈ کریں گے اور پھر واو کی ادائیگی کریں گے، اس کے اوپر جو فتحہ کی حرکت ہے وہ 1 کاؤنٹ ادا ہوگی، نون کے اوپر فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ، آئین کے اوپر آپ دیکھیں آئین وسط حلق سے ادا ہوگا، آئین کی تشدید ٹائم ٹیکنگ اور فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ۔ یہاں کے آپ دیکھیں میم آ رہا ہے، میم کے اوپر زبر کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ، پھر وہی ہا جو اقصا الحلق سے ادا ہوگی اور اس کے اوپر پیش ہے، آگے واو ہے، مطلب یہ کہ الٹا پیش ہو تو اس کی حرکت کو 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ وَنَعَّمَهُ، آگے آپ دیکھیں فا ہے، فا میں پھر ہم اس کی صفت اور اس کے اوپر جو حرکت ہے 1 کاؤنٹ زبر کی، یا کے اوپر بھی زبر کی حرکت 1 کاؤنٹ، اور واو سے پہلے قاف پر پیش کی حرکت واو مد مطلب 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے قو کو، لام کے اوپر پیش ہے 1 کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے۔ فَيَقُولُ، را پہ زبر کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ پڑھیں گے، را پر ہوگا، اور پھر با پہ تشدید ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوگا، اور با کے اوپر ہمیں مد بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ مد جو ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد اگلے کلمہ میں حمزہ آ رہی ہے، تو اس کو 4 to 5 کاؤنٹس لمبا کریں۔ پھر حمزہ پر فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ، کاف ہے، ڈنڈے والی کاف ہے، اس کی صفت حمز، وہ لے کے آئیں گے، ساکن ہے، حمز کو واضح کریں گے، را پہ فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ اور را پر، میم پہ فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ، نون کے نیچے زیر کی حرکت، آیا مبارکہ مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو نون کی حرکت کو ساکن کر دیں گے۔ الحمدللہ ہم نے اس آیا مبارکہ کے تجوید رولز کو دیکھ لیا، اب ہم اس کی لسننگ ایک دفعہ پھر کرتے ہیں رولز کو دیکھتے ہوئے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اب ہم اس آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ فا کا مطلب جو ہے وہ تو بھی ہوتا ہے، پس بھی ہوتا ہے، یہاں پر تو لکھا گیا ہے۔ اما کا مطلب رہا، فا اما تو رہا، الانسان انسان، اذا ما جب، ابتلاہ آزماتا ہے اسے، ابتلا آزمانا، اور ہو کی ضمیر اسے کے لیے آ رہی ہے، آزماتا ہے اسے، رب ہو اس کا رب، یہاں پہ رب پلس ہو ضمیر ہے اس کا کے لیے، اور رب اسم ہے، رب ہو رب اس کا، فَأَكْرَمَهُ، فا پھر اکرما وہ عزت دیتا ہے، ہو اسے پھر وہ عزت دیتا ہے اسے، وا اور نعمہ وہ نعمت دیتا ہے، ہو اسے، فا تو یا وہ، قولو کہتا ہے، فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، یہاں پر جو ربی ہے یہ رب ہے پلس یا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میری، میرا، میرے، مجھے، تو ربی میرے رب نے، اکرمن عزت دی مجھے، اب مجھے کہاں سے آ گیا، اکرمانی ہے، نی، تو یہ جو نی ہے اس کا مطلب ہے مجھے، عزت دی مجھے، تو رہا انسان جب آزماتا ہے اسے رب اس کا، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے اور وہ نعمت دیتا ہے اسے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے عزت دی مجھے۔ اب ہم روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الانسانوں کے جو روٹ لیٹرز ہیں
حمزہ نون سین، اور ابتلا میں ہو تو ضمیر ہے، ابتلا جو ہے وہ با لام واو سے ہے۔ ربو کے روٹ لیٹرز ہوں گے رو با با، فاکرما یہ کرم سے ہے، کاف را میم، و نعم 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 سے، نون عین میم، اور فیا زائد ہیں، قولو ایکچول ورڈ ہے جس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف واو لام۔ ربی میں یا آپ دیکھ لیں کہ میرا میری میرے مجھے کے لیے آ رہا تھا، تو یہاں پہ رب ایکچول ورڈ ہے اور روٹ لیٹرز نکلیں گے رو با با، اکرما اکرما کرم سے ہے، کاف را میم، اور جو نون ہے وہ یہاں پر مجھے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آیا مبارکہ کو دیکھا تجوید کے ساتھ، اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی کی اور اس کے روٹ لیٹرز کو بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورتی سے احسن طریقے سے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔